ہر ایک ذرہ عاشق ہے آفتاب پرست، ہر ایک ذرہ عاشق ہے آفتاب پرست، گئی نہ خاک ہوئے پر ہوائے جلوائے ناز۔ السلام علیکم ناظرین، حریف مطلب مشکل نہیں فسون نیاز، دعا قبول ہو یا رب کہ عمر خضر دراز۔ اس انتہائی خوبصورت اور انتہائی معنی سے لبریز غزل کا ایک اور شعر لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہو رہا ہوں۔ میں چاہوں گا کہ وہ احباب جو کہ علم و ادب سے تعلق رکھتے ہیں، وابستہ ہیں، وہ اس غزل کو غور سے سنیں، دیکھیں، سمجھیں، پرکھیں اور تمام ویڈیوز کو دیکھیں، کیونکہ اس میں لغات کا ایک خزانہ ہے۔ تو بلا تاخیر ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے اس شعر میں موجود الفاظ کا ایک جائزہ۔ تو غالب کہتا ہے کہ ہر ایک ذرہ عاشق ہے آفتاب پر، ہر ایک ذرہ عاشق۔ یہاں یاد رکھیے گا کہ یہ ذرہ عاشق جو ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ عاشق کا ذرہ، مطلب یہ ہے کہ ذرہ جسد عاشق۔ اب آپ کہیں گے کہ میں نے اور مشکل کر دیا، تو اس مشکل کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ یہاں مراد یہ ہے کہ عاشق جو ہے وہ اس جہان فانی سے کوچ کر چکا ہے اور قبر میں جا کر وہ مٹی میں مل چکا ہے، اور پھر مدت مدید کے بعد اس کی جو خاک ہے وہ خاک میں مل کر جو ہے یوں سمجھے کہ قبر سے باہر آ گئی ہے، اور اب جو عاشق جو ہے وہ گویا کہ مٹی کے ذرات میں تبدیل ہو چکا ہے۔ تو اس لیے کہا گیا ہے کہ ذرہ عاشق۔ آفتاب پرست، آفتاب کی پوجا کرنے والا، جیسے بت پرست ہوتا ہے، پرست کے ساتھ جو بھی آپ لفظ لگا دیں گے وہ پوجا کرنے والے کے معنی دے گا۔ شجر پرست، درخت کی پوجا کرنے والا، ستارہ پرست، ستارے کی پوجا کرنے والا، آفتاب پرست، آفتاب یعنی سورج کی پوجا کرنے والا۔ اس کے بعد دوسرا مصرع ہے، گئی نہ خاک ہوئے پر ہوائے جلوائے ناز۔ تو اس میں یہ جو آخری مرکب ہے ہوائے جلوائے ناز، تو یہ مرکب اضافی ہے اور یہ سہ حرفی ہے، یعنی درمیان کا جو لفظ ہے جلوہ، آپ اس کو مضاف بھی سمجھ سکتے ہیں اور مضاف الیہ بھی سمجھ سکتے ہیں۔ جبکہ اس میں ایک بڑی پتے کی بات، یہ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، دوبارہ دہرا دیتا ہوں کہ ہوا کا لفظ جو ہے یہ ایک ہماری ہوا جس کو ہم کہتے ہیں آج ہوا چل رہی ہے، ہوا تھمی ہوئی ہے، جبکہ ایک عربی کی ہوا ہے، عربی کا لفظ ہے ہوا۔ تو ان دونوں میں فرق ہے۔ ہم جو ہوا کے معنی میں لیتے ہیں تو اس کو فارسی میں باد کہتے ہیں اور عربی میں اس کو ریح کہتے ہیں، جس کی جمع ریاح ہوتی ہے، جیسے قرآن کریم کے اندر ہے تصریف الریاح، ہواؤں کا دائیں بائیں پھرنا، ٹھیک۔ جبکہ جو عربی کا لفظ ہوا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے خواہش۔ افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، کہ آپ نے اس شخص کو نہیں دیکھا کہ جس نے اپنی خواہش نفس کو ہی اپنا خدا جو ہے وہ بنا رکھا ہے۔ تو یہاں جو لفظ ہوا جو ہے یہ ہمارا اردو کا مستعمل ہوا کا لفظ نہیں ہے، بلکہ اس ہوا سے مراد عربی کا ہوا ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے خواہش۔ تو اس لفظی وضاحت کے بعد اب آتے ہیں شعر کی توضیح کی طرف۔ تو پہلا مصرع ہے، ہر ایک ذرہ عاشق ہے آفتاب پرست۔ لیکن اس سے بھی پہلے میں ہمیشہ کی طرح یہ پھر دہراؤں گا کہ غالب بسا اوقات پورے ایک واقعے کو جو ہے وہ دو مصروں میں ایسے منظوم کر دیتے ہیں کہ پڑھنے سننے والے کو لطف آ جاتا ہے۔ تو یہاں بھی کچھ ایسی ہی کیفیت ہے۔ اس کا پس منظر یہ ہے کہ عاشق جو ہے وہ اس جہان فانی سے کوچ کر گیا، مٹی میں مل گیا، اور اس کے ذرات جو ہیں وہ مٹی کے ساتھ شامل ہو گیا۔ اب آپ نے ایک منظر دیکھا ہی ہوگا کہ جب سورج کی شعاعیں ذرات پر پڑتی ہیں، یہ ریت کے اوپر بڑی آسانی کے ساتھ مشاہدہ کیا جا سکتا ہے کہ جب بھی ذرات پر بطور خاص، جیسے میں نے عرض کیا، ریت کے ذرات پر، چونکہ ذرہ اصل میں ہوتا ہی وہ ہے کہ جو الگ تھلگ نظر آئے۔ عام مٹی کے تو ذرات جو ہے آپس میں اس طرح سے مل جاتے ہیں کہ ان میں اس عمل کا مشاہدہ کرنا مشکل ہے، لیکن ریت میں چونکہ وہ ذرے الگ الگ ہوتے ہیں تو اس لیے وہاں اس منظر کو دیکھا جا سکتا ہے۔ تو جب ذرات پر سورج کی شعاعیں پڑتی ہیں تو ہر ذرہ جو ہے وہ چمکنے لگتا ہے۔ تو غالب نے یہاں سے ایک مضمون تراشا، ایک مضمون نکالا، اور کیا ہی خوبصورت مضمون نکالا کہ عاشق کی جو مٹی ہے یا عاشق کی جو نعش ہے، جب وہ ذرات میں تبدیل ہو چکی ہے، تو جب اس پر سورج کی شعاعیں پڑتی ہیں تو وہ چمکنے لگتے ہیں۔ تو دراصل یہ چمک جو ہے عاشق کی مٹی کے ذرات میں، یہ اس کی
ہوائے جلوہ ناز کی عکاس ہے۔ وہ کیسے؟ لیکن اس سے پہلے ہمیں ہوائے جلوہ ناز کا مفہوم اچھی طرح سے سمجھنا ہوگا۔ ہوا جیسے میں نے عرض کیا آرزو خواہش، جلوہ ناز ناز کے جلوے یعنی جمال خوبصورتی یعنی حسن پرستی کی خواہش، آپ اس کو جو بھی کہہ سکتے ہیں، یا جمال پرستی کی خواہش۔ ہوائے جلوہ ناز کے جلوے ان کے دیکھنے کی خواہش۔ تو عاشق مر گیا، مٹ گیا، مٹی مٹی ہو گیا، ذرہ ذرہ ہو گیا، لیکن اس کے باوجود عاشق کے اندر سے جو جمال پرستی ہے، جو کہ حسن کے جلوے دیکھنے کی جو حسرت اور جو خواہش ہے، جو تمنا ہے، وہ نہ گئی۔ حتیٰ کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ عاشق کے ذرات جو ہیں وہ آفتاب پرستی میں محو ہو گئے ہیں۔ اب ظاہر ہے ارد گرد اور تو کوئی ہے نہیں، لیکن سورج جو ہے وہ اس کو دکھائی دے رہا ہے، اور سورج جو ہے وہ بھی ظاہر ہے جمال کا ایک منبع ہے، ایک چمک ہوتی ہے سورج کے اندر جو کہ جمال کی ایک صورت ہے۔ تو گویا کہ عاشق مر مٹ گیا، لیکن اس کے باوجود اس کے اندر سے جو حسن پرستی کی خواہش یا ہوائے جلوہ ناز وہ نہ گئی۔ تو اب اس نے کیا کیا؟ اس نے ذرات کی صورت میں آفتاب پرستی شروع کر دی، یعنی اب اس نے سورج کی شعاؤں سے مستفید ہونا شروع کر دیا، سورج کے حسن سے اپنا دل بہلانا شروع کر دیا۔ میرا خیال ہے کہ اب یہ شعر مکمل طور پر واضح ہو چکا ہوگا۔ دوبارہ ایک سطر کے اندر اس کا مفہوم پھر دوہرا دیتا ہوں کہ عاشق مر مٹ گیا، لیکن اس کے اندر سے حسن پرستی کے جراثیم جو ہیں وہ نہ گئے، حتیٰ کہ اب اس کی خاک نے جو ہے جمال آفتاب سے جو ہے مستفید ہونا شروع کر دیا ہے۔ اب اس نے حسن خورشید کو جو ہے اپنی منزل بنا لیا ہے۔ تو ناظرین، امید ہے کہ یہ شعر بھی اچھی طرح سے جو ہے وہ واضح ہو چکا ہوگا۔ انشاءاللہ اگلی نشست میں اگلے شعر کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضری ہوگی۔ اس وقت تک کے لیے فقیر کو اجازت۔ اللہ حافظ۔